बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम ज़िक्र करेंगे एक ईमान अफरोज़ वाक़ये का। अबू जहल के बेटे हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने किस तरह इस्लाम कबूल किया और ये वाक़या कब पेश आया, इसकी तफसील आपके साथ बयान करेंगे। मेरे प्यारे वो साथी जो मेरा चैनल फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। सबसे पहले हम यहाँ पर बताना ज़रूरी समझते हैं अबू जहल के बारे में। अबू जहल इस्लाम का बहुत ही बड़ा दुश्मन था और एक कुरैशी सरदार था। उमरू बिन हशाम बिन मुगैयरा बिन अब्दुल्ला बिन उमर बिन मखजूम मक्के का एक कुरैशी सरदार था, जिसका असल नाम उमरू बिन हशाम अल मुगैयरा था और अबू अल हकम कुनियत थी। इस्लाम और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का दुश्मन था। मक्के में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और सहाबा ने इसके हाथों सख्त अजियतें झेलीं। आखिरकार बदर की लड़ाई में जंग बदर में इसका कत्ल हुआ। इसका कत्ल करने वाले दो नौजवान बच्चे थे, जिसकी तफसील आगे चल के आपको बताते हैं। माज बिन उमरू बिन अल जमू अंसारी अल सलमा, ये और इनकी वालदा उमरू बिन अल जमू दोनों ग़ज़वा बदर में शरीक हुए थे। ये अबू जहल के कत्ल में शामिल थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं कि ग़ज़वा बदर के दिन में मुजाहिदीन की सफ़ में खड़ा हुआ था। मैंने दाएं बाएं देखा तो दो नौउमर नौजवान मेरे दाएं बाएं खड़े थे। मैंने दिल में सोचा कि अगर मैं दो बहादुर आदमियों के दरमियान होता तो कितना अच्छा होता। इतनी देर में इनमें से एक ने मुझे चुटकी भरी और कहने लगा, चचा जान, क्या आप अबू जहल को पहचानते हैं? मैंने कहा हाँ, लेकिन भतीजे तुम्हें इससे क्या काम है? इसने कहा, मुझे पता चला है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। अल्लाह की कसम, अगर मैंने इसे देख लिया तो मैं इस वक्त तक इससे जुदा ना होऊंगा जब तक कि हम में से किसी को मौत ना आ जाए। मुझे इसकी बात पर ताज्जुब हुआ और अभी मैं इस पर ताज्जुब कर ही रहा था कि दूसरे ने मुझे चुटकी भरी और इसने भी मुझसे यही बात कही। थोड़ी देर बाद मुझे अबू जहल लोगों में घूमता हुआ नज़र आ गया। मैंने इन दोनों से कहा, यही है वो आदमी जिसका तुम मुझसे पूछ रहे हो, यही है अबू जहल। ये सुनते ही वो दोनों बच्चे इस पर अपनी तलवारें लेकर टूट पड़े, यहाँ तक कि उसे कत्ल करके ही दम लिया और वापस आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम में से किसने इसे कत्ल किया है? दोनों में से हर एक ने कहा कि मैंने इसे कत्ल किया है, मैंने इसे कत्ल किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने अपनी तलवारें साफ़ कर ली हैं? उन्होंने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखकर फरमाया कि तुम दोनों ने उसे कत्ल किया है और इसके साज़ो सामान का फ़ैसला माज बिन उमरू बिन अल जमू के हक़ में कर दिया। इन दोनों बच्चों के नाम माज बिन उमरू बिन अल जमू और माज बिन उमरू बिन अल जमू थे। अब चलते हैं हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो अबू जहल के बेटे थे और उनकी बीवी। 8 हिजरी में उनका ये वाक़या पेश आया। 8 हिजरी में फ़तह मक्का के कुछ दिनों बाद हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर इरशाद फरमाया, तुम आज जो मांगोगे वो मेरे पास हुआ तो मैं ज़रूर तुम्हें दूंगा। हज़रत अकरमा ने अर्ज़ की, मैं आपसे इतना चाहता हूँ कि मैंने जिस अदावत में आपसे दुश्मनी रखी, जो कदम इस अदावत में चला, जिस भी मुकाम पर आपसे लड़ाई की, आपके बारे में जो बात आपके सामने या गैर मौजूदगी में कही, आप इन सब में मेरे लिए बख्शिश की दुआ कर दीजिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ दुआ की कि ए अल्लाह, अकरमा ने जिस अदावत में हमसे दुश्मनी की, जो कदम इस अदावत में तेरे नूर को बुझाने के लिए चला, इन सब को माफ़ कर दे और मेरे सामने या मेरी गैर मौजूदगी में जो बात मेरे बारे में कही, तू अकरमा की हर इस ख़ता को माफ़ कर दे। ये कलमा सुनकर आपने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अब मैं खुश हूँ। ईमान लाने का दिलचस्प वाक़या
غور فرمائیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زمانہ جاہلیت میں جھوٹے معبود بناتے اور انہیں بیچا کرتے تھے، یعنی بت بناتے تھے اور انہیں بیچا کرتے تھے، مٹی کے بت۔ لیکن آپ کے دل میں ایک اللہ پر ایمان لانے کا خیال کیسے پیدا ہوا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر مکہ چھوڑ دیا، میں ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا جنہوں نے میرے باپ کو قتل کیا ہو۔ پھر آپ سمندر کے کنارے آئے اور اپنا سامان کشتی میں رکھ دیا۔ کسی نے آپ کو سمجھایا آپ ہمارے اور اس شہر کے سردار ہیں، ابو جہل کے بیٹے ہیں، کیونکہ ابو جہل بھی سردار تھا تو اس کے مرنے کے بعد ان کا بیٹا سردار ہے۔ آپ ایسی جگہ کیوں جا رہے ہیں جہاں آپ کی کوئی پہچان نہیں ہے؟ لیکن آپ نے اس کی بات نہ مانی اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر موجودگی میں آپ کی زوجہ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور آپ کے لیے بارگاہ رسالت سے امان یعنی قید اور قتل کیے جانے سے پناہ اور حفاظت طلب کر لی رسول اللہ سے۔ لیکن آپ کو امان ملنے کا پتہ نہ چلا، یعنی ابو جہل کے بیٹے جو اکرمہ تھے ان کو امان ملنے کا پتہ نہ چلا، کیونکہ وہ تو چلے گئے تھے سب کچھ چھوڑ کر۔ آپ سمندر کے پاس پہنچے تو وہاں ایک تختی پر آیت مبارکہ لکھی تھی، وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمَكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ ترجمہ، اور تمہاری قوم نے اس کو جھٹلایا حالانکہ یہی حق ہے، تم فرماؤ میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ اسے پڑھ کر آپ مکہ واپس آ گئے۔ مشہور قول کے مطابق حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ پھر جب کشتی کھلے سمندر میں پہنچی اور تیز ہوا سے ڈولنے لگی تو ملاح نے کشتی والوں سے کہا، ایک خدا کے ہو جاؤ، بے شک تمہارے جھوٹے معبود تمہیں یہاں کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ آپ نے یہ بات سن کر، اگر ایک معبود برحق ہی ہے یہاں سمندر میں نجات دے سکتا ہے تو خشکی میں بھی کوئی دوسرا نجات نہیں دے گا۔ اے اللہ، میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ اگر تو نے مجھے اس مصیبت سے نجات دے دی تو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھ دوں گا۔ یعنی ابو جہل کے بیٹے جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، جب انہوں نے کشتی پر لکھی ہوئی وہ آیت پڑھی اور اس کے بعد ملاح کو کہتے ہوئے بھی مصیبت میں یہی سنا کہ ایک خدا کے ہو جاؤ، تو انہیں یہ احساس ہوا کہ جو خدا سمندر میں بچا سکتا ہے وہی خدا خشکی میں بھی بچا سکتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ کشتی میں سب لوگ اللہ کو پکارنے لگے اور مدد مانگنے لگے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا یہاں تو صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ کہا، یہ تو محمد عربی کا خدا ہے جس کی طرف وہ ہمیں بلاتے ہیں، تم لوگ مجھے واپس ان کی طرف لے جاؤ۔ یعنی انہیں احساس ہو گیا تو انہوں نے یہ کہا کشتی والوں سے کہ تم لوگ مجھے واپس انہی کی طرف لے جاؤ۔ اب دیکھیں کہ ان کی پیٹھ پیچھے کیا ہوا۔ جب وہ ساحل پر پہنچے تو دیکھ کر حیران ہوئے کہ زوجہ ان کی کھڑی ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ زوجہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے امان ملنے کی خوشخبری سنائی حضرت اکرمہ کو۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مکہ کے قریب پہنچے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اکرمہ تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کر آ رہا ہے، اس کے باپ ابو جہل کے بارے میں سخت جملہ نہ کہنا کہ اس سے زندہ کو تکلیف پہنچتی ہے اور مردہ کو کچھ نہیں ہوتا۔ آپ حجر اقدس کے دروازے پر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے کھڑے ہو گئے اور یہ کلمات کہے، ہجرت کرنے والے سوار کو خوش آمدید۔ قبول اسلام کے بعد آپ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات بھی کہے تھے، میں نے جس قدر مال راہ خدا میں رکاوٹ ڈالنے میں خرچ کیا، اب اس سے دگنا راہ خدا میں خرچ کروں گا۔ جتنا راہ خدا کے خلاف لڑا، اب اس کا دگنا راہ خدا میں لڑوں گا۔ آپ کو کلام الہی سے اتنی شدید محبت ہو گئی تھی کہ قرآن کریم کو اپنے ہاتھ میں لیتے، پھر چہرے پہ رکھتے اور روتے ہوئے کہتے جاتے، یہ میرے رب کی کتاب ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سن 10 ہجری میں قبیلہ حوازن کی صدقات جمع کرنے کی ذمہ داری عطا کی تھی۔
مجھے مال کی ضرورت نہیں۔ ایک جنگ کی تیاری ہو رہی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کا معائنہ کرنے تشریف لے آئے۔ ایک خیمے پر نظر پڑی جس کے آس پاس 8 گھوڑے، متعدد نیزے اور سامان جنگ نظر آیا۔ قریب گئے تو خیمے میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا اور دعا دی، پھر جنگ کے اخراجات کے لیے کچھ رقم دینی چاہیے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، مجھے اس کی ضرورت نہیں، میرے پاس 2000 دینار ہیں۔ یہ سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے دعائے خیر کی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت صدیق اکبر میں پہلے مسلمہ کذاب کی فوج پر حملہ کیا لیکن کامیابی نہ ملی۔ اس کے بعد عمان اور پھر بلاد مہرہ سے لے کر صنعاء تک کے مرتدوں کو سبق سکھایا، جن میں سے کچھ قبائل توبہ کر کے ایمان لے آئے۔ ایک بار میدان جنگ میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اتر کر لڑنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ ایسا نہ کریں۔ آپ نے عرض کی، مجھے چھوڑ دیجیے، آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے میں پہل کر چکے ہیں، جبکہ میں اور میرا باپ رسول اللہ پر بہت سخت رہے ہیں۔ ایک قول کے مطابق آپ کی شہادت جنگ یرموک میں ہوئی جو کہ اردن میں لڑی گئی۔ ماہ رجب 15 ہجری جنگ یرموک میں کئی صحابہ شدید زخمی ہوئے۔ اسی حالت میں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حارث بن حشام پانی مانگا، پانی پیش کیا گیا تو انہیں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی نظر آئے۔ انہوں نے پانی پیے بغیر فرمایا، پانی اکرمہ کو دو۔ آپ نے حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی دیکھا تو پانی پیے بغیر فرمایا، پانی انہیں دے دو۔ پانی ابھی حضرت عیاش کے پاس نہ پہنچا تھا کہ وہ شہید ہو گئے۔ یوں تینوں معزز صحابہ پانی پیے بغیر ہی شہید ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو سنا آپ نے ابو جہل کے بیٹے کا ایمان افروز واقعہ، ایمان لانے کا دردناک واقعہ کہ کس طرح ابو جہل کے بیٹے نے اسلام قبول کیا، ان کی بہو نے اسلام قبول کیا۔ اور یہ دلچسپ واقعہ یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔